غزہ پٹی میں وزارت صحت کے مطابق ایک اسپتال پر راکٹ حملے کے نتیجے میں کم از کم 500 تک افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ جس وقت الاہلی العربی اسپتال کو راکٹ سے نشانہ بنایا گیا، اس وقت وہاں بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق سینکڑوں افراد ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حماس اور متعدد عرب ممالک نے اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب امریکی صدر جو بائیڈن تل ابیب پہنچنے والے تھے۔ واشنگٹن۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو اور اسرائیلی کابینہ سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق صدر بائیڈن آئندہ دنوں اور ہفتوں میں اسرائیل کے منصوبوں کے بارے میں سخت سوالات کریں گے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ بوریل اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل گوٹیرش سمیت عالمی رہنماؤں نے غزہ کے اسپتال پر اس انتہائی ہلاکت خیز حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور اس کے جوابی فضائی حملوں میں تقریباً 3000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل میں بھی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1400 بتائی جا رہی ہے۔ برسلز۔ غزہ کے اسپتال پر ہونے والے حملے کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارزولا فان ڈر لائن نے یورپی پارلیمان میں کہا کہ غزہ کے ایک اسپتال کو جہنم کی آگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حقائق کو سامنے لانا اور ذمہ داران کو جواب دہ بنانا ضروری ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے بھی متاثرین کے ساتھ دکھ اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کی اچھی طرح چھان بین انتہائی ضروری ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری حماس اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ کیف۔ یوکرینی افواج نے منگل کو پہلی بار روس کے خلاف امریکہ کے فراہم کردہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ نئے ATACMS میزائل بھیجنے کا فیصلہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے پالیسی میں تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ یوکرین کو یہ میزائل ایک ایسے وقت میں فراہم کیے گئے ہیں جب وہ ملک کے جنوب اور مشرق میں جوابی حملے کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یوکرین کو اپنے جوابی حملے میں سست روی اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیجنگ۔ چین کے سربراہ مملکت شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بیجنگ میں ہونے والے شاہراہ ریشم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ چینی صدر نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین اسٹریٹجک ہم آہنگی قریبی اور مؤثر ہے، جبکہ دو طرفہ تجارتی حجم بھی اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ آج کی مشکل دنیا میں چین کے ساتھ قریبی خارجہ پالیسی بہت ضروری ہے۔ چین میں ان دنوں روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر سربراہی اجلاس جاری ہے، جس میں 130 ممالک کے نمائندے اور وفود شرکت کر رہے ہیں۔ نیو یارک۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مطابق وہ ایک نیا ماڈل لانچ کرنے جا رہا ہے، جس کے تحت ایکس کے بنیادی فیچر حاصل کرنے کے لیے سالانہ $1 فیس وصول کی جائے گی۔ ایکس نے کہا کہ اس نئے ماڈل کو متعارف کرانے کا مقصد بوٹس اور سپیمرز کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایکس کے مطابق یہ نیا ماڈل سب سے پہلے نیوزی لینڈ اور فلپائن کے صارفین کے لیے دستیاب ہوگا۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں دسیوں عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے مغربی غزہ میں آل حبوش کے گھر پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 30 افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ میں واقع بنی سہیلہ پر حملہ کر کے 12 افراد کو شہید کر دیا۔ غاصب صہیونی حکومت نے بدھ کی صبح کو شمالی غزہ پر اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے 37 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 3 اور فلسطینی خان یونس میں صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری میں شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت داخلہ نے بدھ کو کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے شمالی غزہ پر تازہ ترین حملے کر کے 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ نے المعمدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کے گزشتہ رات کے حملے کے خلاف رد عمل میں مغربی کنارے میں ہڑتال کی خبر دی ہے۔
صہیونی حکومت کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن کے 12ویں دن اور غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رہنے کے بعد مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں غزہ کے باشندوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہڑتال کی گئی ہے۔ قومی اور اسلامی گروپوں کی اپیل پر ان علاقوں میں یونیورسٹیاں، بینک، فیکٹریاں، دکانیں اور تجارتی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ قومی اور اسلامی گروپوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ تمام علاقوں، سڑکوں اور اسکوائر پر صہیونی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ صہیونی دشمن کی بے تحاشا امداد کرنے کی بنا پر المومدانی اسپتال پر حملے کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے سے دشمن کے وحشی پن کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس سے صہیونیوں کے جرائم میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ صہیونی دشمن کسی طرح کے قوانین اور اقدار کا احترام نہیں کرتا ہے، کہا کہ المومدانی اسپتال پر حملے کے جرم کا ارتکاب کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے صبرا و شتیلہ اور بحر البقر اسکول میں مظالم ڈھائے تھے اور مصری فوجی قیدیوں کا قتل کیا تھا۔ اسلامی ممالک اور اقوام نے المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صہیونی حکومت کے اس وحشیانہ حملے کے بعد ایران، اردن، بحرین، مراکش، سعودی عرب، قطر، عمان، متحدہ عرب امارات، الجزائر، لبنان، مصر، ترکیہ اور پاکستان جیسے اسلامی اور عرب ممالک نیز اسپین، روس، فرانس اور جرمنی جیسے بہت سے مغربی ممالک نے المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کی بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ المومدانی اسپتال پر حملے کی آگ صہیونیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے اس جرم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے بھی ایک بیان میں صہیونی حکومت کے حالیہ جرائم اور المومدانی اسپتال میں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ مصر کی الازہر یونیورسٹی نے بھی صہیونی حکومت کے تازہ مظالم کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ عرب اور اسلامی قوم کو خود غرض اور سینہ زور مغرب پر انحصار کرنے کی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بھی المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کی ہے۔ یمن کی قومی نجات حکومت کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کی بمباری کی مذمت کی ہے۔ شام کی حکومت نے غزہ میں المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کے حملے کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی ظالم فوجیوں نے اس حملے میں جس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ عصر حاضر میں بدترین اور خونریز ترین نسل کشی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے غزہ پٹی میں واقع المومدانی اسپتال پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ملت اسلامیہ سے فوری طور پر اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اس امر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اب مذمتی بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زور دے کر کہا ہے کہ دشمن اس کے مظالم اور بائیڈن کے دورے مقبوضہ فلسطین کے خلاف غصے اور نفرت کا بے مثال اظہار کیا جائے گا۔ حزب اللہ لبنان نے اس قتل عام کو دیر یاسین اور صبرا و شتیلہ کے قتل عام کا تسلسل قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان مظالم نے صہیونی حکومت اور اس کے شیطان حامی کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ غزہ کے اسپتال پر غاصب صہیونی حکومت کی بمباری اور مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے بدھ کے روز اسپوتنک ریڈیو کے ساتھ گفتگو میں فلسطینی عوام کے خلاف صہیونیوں کے تازہ ترین حملے پر رد عمل میں کہا ہے کہ ہم یقینی طور پر اس طرح کے مجرمانہ فعل کو جرم اور
غیر انسانی اقدام سمجھتے ہیں۔ امریکی کانگریس کی مسلم نمائندہ رشیدہ طلیب نے غزہ کے المعمدانی اسپتال پر اسرائیل کے مجرمانہ حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فلسطین کی صورتحال کے تعلق سے امریکی حکومت کے موقف پر کڑی تنقید کی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی غزہ کی پٹی میں المعمدانی اسپتال پر اسرائیلی حملے کو خوفناک اور مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ادھر جاپان کے وزیر خارجہ یوکو کامیکاوا نے بھی صحافیوں کے جواب میں کہا ہے کہ گروپ 7 کے وزرائے خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کی سختی سے مذمت کی گئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے۔